حضرت گرامی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی زیارت بھی کریں اور بہت خوبصورت پیارا بیان بھی سماعت فرمائیں۔ خطیب پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید نیر علی شاہ صاحب یوسفی آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! ایک آدھ چوک کے ذرا نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ تحقیق! نعرہ غوثیہ! فیضان رضا! فیضان حضور محمد اعظم پاکستان حضور شاہ صاحب کی بلا۔ شکریہ جناب، عزت افزائی تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بیٹیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے شمار بار شکر اور فضل کہ اس نے زندگی کے ایک دن میں سے کچھ لمحوں کا ایسا خوبصورت وقت نکالا اور عطا فرمایا جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا مجھے روشن والا آتے ہوئے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ عزت اور محبت ہی پائی یہاں۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر سال ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ نعرے نہیں مارنے، ہاتھ میں نے نہیں اٹھوانے آپ سے، من کرے بات دل کو لگے تو سبحان اللہ کہنا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ وقت بھی زیادہ خطرناک ہے اس وقت سے جو آپ نے اپنی زندگی کے غفلت کے ٹائموں میں گزارا۔ یہ زیادہ خطرناک وقت ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے خطرناک کہ اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم دریا کے یا سمندر کے کنارے، میرے ذکر کے کنارے، میرے فکر کے کنارے بیٹھے تھے، اور پھر بھی تم ناشاد لوٹے یہاں سے، تو تم کہاں تھے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک فقہ کا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کچھ فقہ الاسلوب میں کچھ بزرگان دین نے سجدہ سہو کو نعمت قرار دیا، اور کچھ بزرگان دین نے اسے سزا قرار دیا۔ جب آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو آپ سجدہ سہو، کس کو پتا ہے ویسے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، باقی لوگوں کو نہیں پتا کیوں ہوتا ہے یہ؟ کوئی بتائے گا؟ نماز میں غلطی ہو جائے تو اس کا واجب کے لیے آپ مخصوص نہ کریں، نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کا چھوٹ جانا اس کے مکروہات کی طرف لے جائے، اسے کمزور کر دے، تو اس کے لیے ہم اتحیات کے بعد سلام پھیر کے 2 سجدہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اتحیات سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ لو جی، آپ کی سزا جناب، آپ کو بہت جلدی تھی نا نماز پڑھنے کی، تو لیں جناب اب آپ کی اور لمبی ہو گئی۔ تو جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سزا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ وہ کہیں گے یہ عطا ہے کہ چلو پھر اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔
ٹھیک ہے، اس کا ایک اصول بتانے لگا تاکہ اس محفل کا اکٹھ آپ کو سمجھ آ سکے. وہ یہ ہے کہ جب فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہوں اور غلطی سے یہاں احتمال یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، لیکن آپ نے بے دھیانی میں کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، اوہو میں نے تو کھڑے ہونا تھا، تو آپ کھڑے ہو گئے. تو یہ جو بے دھیانی میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا ہے، اس پہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کل کائنات ہیں اور ان کی طرف تمہاری توجہ پوری کیوں نہیں تھی؟ تم نے بے دھیانی میں کیوں پڑھا؟ یہ اصول الفقہ کہتی ہے اس بات پہ کہ محبوب کل کائنات پہ تم نے درود بھیجنا تھا تو تم نے توجہ سے دے بھیجنا. تمہیں نہیں پتا تھا تیسری رکعت میں اٹھنا تھا تو تم نے بے دھیانی میں کیوں پڑھا؟ تو یہ بے دھیانی کی سزا پہ 2 سجدے آپ کو آ گئے. اب یہی چیز اگر آپ غور کریں، اچھا اگر یہ آگے والے تھوڑے اور آگے ہو جائیں تو میں تو ہومیوپیتھک قسم کا مقرر ہوں، میں تو کوئی آگ نکالتا نہیں ہوں، تو میری تو گارنٹی کہ میں کچھ کہتا نہیں بندوں کو. ادھر آنے والوں کو کشادگی مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محفل میں کشادگی پیدا کی اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی. تو مسجد میں بھی کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور یہاں پہ بھی. تو آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں. جو تو گھر نہیں بتا کے آئے نا محفل آیا ہوں تو کیمرے میں آ سکتے ہیں، ان کو ڈر ہے وہ نہ آئے آگے، باقی آ سکتے ہو. آج جمعے کا وقت تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو کہے نا آگے ہو جاؤ، میں کہ پتہ نہیں ہو رہا کہ پانی ہی گئے اگے ہوندے ہی نہیں، ڈر دے مارے. پھر مجھے سمجھ آئی میں کہ ہاں نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی بھی خدا کے قریب نہیں ہونا چاہتا، تو ڈر لگتا ہے اللہ کے قریب ہونے میں ہیں جی. تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ کرے ڈالا کرتے تھے، یعنی بعد میں اپنے صحابہ کو تڑی بھی لگایا کرتے تھے کہ میں نے پہلی صف پہ کھڑا ہونا تھا تو مجھے دیکھ کے آپ نے چھلانگ ماری ہے، تو لڑائی ہو جاتی تھی کہ میری جگہ پہ آپ پہلی صف میں آپ کیوں گئے. تو اب پہلی صف پہ تو جی موضوع شروع کروں میں یا کچھ آپ کچھ مخصوص سننا چاہ رہے ہیں، کسی موضوع پہ آپ سننا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. ورنہ میں نے ایک ٹاپک چنا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک ٹھیک ہے یا کچھ اور اس سے آگے چلیں؟ پھر کسی کا ہے تو یہی ٹھیک ہے. وہی پرانی بات کہ جب آپ بور ہونے لگے مجھ سے اور آپ تھکاوٹ کا اظہار ہو جائے تو ہاتھ کھڑے کر دیجیے گا، میں وآخر دعوانا الحمدللہ کہہ کے لاہور کا سفر لے لوں گا. تو ہم اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں. پروردگار عالم نے یہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنی مجلس شورا جو اس کی اس وقت نوریوں سے بھری ہوئی تھی، فرشتوں سے بھری ہوئی تھی، ان سے مشورہ نہیں مانگا، ان کو ایک بات بتائی کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کے عوض کیا کہا تھا، جبکہ یہ بنا ہی نہیں تھا، ابھی یہ تخلیق میں ابھی آئے، یعنی آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر دی. اور وہ رائے فرشتوں نے یہ قائم کر دی کہ کیا ایسے کو تو پیدا کرے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا اور فساد فی الارض کرے گا. آپ غور کریں تو یہاں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو جواباً یہ نہیں کہا کہ کیا ایسے کو پیدا کرے گا جو کفر کرے گا. ابھی تک زمین پہ جو سب سے بڑا فساد ہے وہ کفر کی صورت میں ہے، لیکن قرآن پاک کی 9 آیات اس بات پہ مصدق ہیں کہ کفر سے بڑا جو جرم ہے وہ فساد فی الارض ہے، یعنی آپ فسادی ہوں. اور میں آج فساد کی کچھ قسموں کے اوپر بات کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ پہ غریبی مسلط ہے یہ کیوں ہے، یہ جو آپ پہ قرض مسلط ہے، آپ مقروض ہیں تو یہ مقروض کیوں ہیں، یہ جو آپ پہ بے نوری مسلط ہے، یہ جو آپ کے گھر میں فاقے ہیں یہ کیوں ہیں. یہ آج ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس ٹاپک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ وہ جو خلیفہ جس کی طرف اشارہ تھا وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں سے ایک بڑے بزرگیدہ خلیفہ کا ہم ذکر کریں گے آج. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا وہ بھی خلافت کے قابل ہیں کہ نہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں؟ اس خلیفہ کا نام ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابھی تک مجھے اہل سنت والجماعت کی ڈکشنری میں سے کچھ ایسا لفظ سمجھ نہیں آیا کہ یہ، کیونکہ میرے نانا ہے، میرا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے تعلق ہے، ہم باپ بیٹا جب لاہور سے چلے ہیں تو انہی کا ذکر کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس ابھی تک جتنے سفر ہیں ان سفر کی تولیت اگر 7 گھنٹے کی بھی ہے آنے جانے کی، تو 7 گھنٹے میں آج تک ہم ان کا ذکر پورا نہیں کر سکے، وہ ہم سے ہوتے ہی نہیں ہے، ٹاپک اتنا وسیع ہے۔ تو پہلے ہم انہیں یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی خلافت پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ جب ہمیں پیر صاحب خلافت دے دیتے ہیں تو ہماری یہ بغلیں لگ جاتی ہیں، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے، کیوں بلا؟ پیر صاحب ہو گئے اب۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی روح کے مطابق خلیفہ ہیں اور پیدائشی خلیفہ ہیں تو آپ اس پہ کیوں نہیں اترا رہے؟ اگر میں آپ کو خلافت دوں گا، آپ میرے مرید ہیں اور میں آپ کو خلافت دوں گا، تو اس پہ آپ کا چوڑا ہونا بنتا ہے؟ نہیں، یہ زیادہ خطرناک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو 2 خلافتیں مل گئیں، ایک تو آپ کو اللہ نے چنا تھا، دوسرا اللہ کے بندے نے چن لیا۔ اب آپ بہت خطرناک راہ پہ جا رہے ہیں۔ میری یہ ریکارڈنگ میری بیگم بھی سن رہی ہیں، تو مجھے جب خلافت ملی تو 3 مہینے بعد انہیں کسی سے پتہ چلا کہ مجھے خلافت ملی ہے پیر صاحب سے، تو میرے ساتھ لڑ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کو خلافت مل گئی ہے، تو وہ ناراض ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ناراضگی کس بات کی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا نہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ یہ آپ کو خلافت ملی ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے آپ کی شادی سے پہلے کی ملی ہوئی ہے، 7 سال چھوٹی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مجھے ملی ہوئی ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں کہ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، نیر شاہ میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہ اس کا بھی کسی سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے، یا خالی اس پہ ہی پریشان ہونا ہے کہ پیر صاحب نے دے دیا تو اب آپ نے نہیں بتایا؟ تو یہ خطرناک رہا ہے۔ جو خطرناک رہا تھی میں نے بیوی سے بھی چھپا لی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے توقعات پہ پورا اترنا ہوگا، مجھے اپنے پیروں کی توقعات پہ اترنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ میں اللہ کی توقعات پہ ابھی تک پورا اترا ہوں۔ اللہ کس توقع سے موزن کو یہ کہتا ہے کہ نیر شاہ صاحب کو آواز دیں حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح؟ کس توقع پہ اللہ تعالیٰ مجھے آواز دیتا ہے؟ وہ جس توقع پہ مجھے آواز دیتا ہے تو کیا میں اس توقع پہ پورا اترتا ہوں؟ میں نے کبھی اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں، مالک ٹھہر آ رہا ہوں؟ نہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب میرے پیر صاحب مجھے آواز دیں تو میں 400 کلومیٹر بس پہ رخلے سفر ڈالوں اور پیر صاحب کی زیارت کرنے چلا جاؤں؟ کیا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ پہ پورا اترتا ہوں؟ مجھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس اور آپ کی تعویذ کے اندر، یعنی آپ کی قبر پاک کو چھونے کا، چومنے کا 6.5 مہینے موقع ملا۔ میں آپ کے پاس بیٹھا رہا اندر، تو میں ایک دن باہر ہی آ گیا۔ میں نے اس دن قسم کھا لی کہ میں نے اب آپ کی قبر شریف کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک علم عطا فرما دیا کہ یار یہ بندہ میرے اتنے قریب سفر کر چکا ہے کہ تو اتنی قابلیت پہلے لا کہ اس کی قبر کے پاس بھی ہونے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے جب لوگ مدینہ شریف سے آتے ہیں اور آ کے وہ پوری سٹوری سناتے ہیں کہ میں نے سفر میں یہ کیا، مدینہ شریف میں یہ کیا، اور جس کو سنا رہے ہوتے ہیں اس کو اس کی جلن بھی نہیں ہوتی، اس کو اس کا مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کا سٹوری میں وہ عشق نہیں ہے جو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ بہت ساری سٹوریوں میں تو یہ صرف ایک سٹیمپ ہوتی ہے کہ مجھ پہ فخر کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو آیا۔ تو انی جاعل فی الارض، اس زمین پہ ہم اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں، تو کیا ابھی تک تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ میں جس چیز کو اشارہ کروں وہ 70 سال کی عمر اپنی ذہن میں رکھے اور مجھے فوراً بتائے کہ اس کی عمر کتنی اور باقی کتنی رہ گئی، تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چل سکیں۔ تو آپ کی کتنی عمر ہے جی؟ تو 70 سال، اگر آپ 70 سال آپ کی عمر ہو تو 57 آپ کی نکالیں۔
تو کتنی رہ گئی؟ 13 سال رہ گئی. ان کے پاس 13 سال رہ گئے. فرید آپ کے پاس کتنے سال ہیں؟ 35 سال ہیں. ابھی آپ کے 35 سال ہیں کہ ہیں یہاں؟ باقی 35 سال ہیں. دیکھو جڑی گزارتی سو گندا نہیں پہ جڑی رہ گئی وہ دیکھے سو. میں اصل میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جو پورے ایمیزون قسم کے بڑے جنگلات کا، پورے جنگلات کا، نہیں پیار سے کہنا ان بچوں کو، پیار سے ان کو اندر لے آؤ، ان کو اندر لے آؤ محبت سے. کہنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب بندے محفلوں میں اور مسجدوں میں بچوں کی طرف پلکتے ہیں نا، میرا بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہ انہیں توڑی چاڑ دینی ہے. پیار سے بچوں میری بات سن لو بچوں. اچھا میں کہ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو ہر جنگل کی جڑی بوٹی کا کہوا پی لیں گے لیکن 5 روپے کا ماسک نہیں لگائیں گے. میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں. میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں. میں نئی کیلے چھلکے کی ایک چیز سنانے لگا ہوں اپنی کتاب کی. مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے ایک اذان دی تو ایک بزرگ وہاں سے فقیر گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا مسجد خالی تھی. اس نے مؤذن کو کہا ایک دفعہ اذان اور دے. اس نے کہا کی کرنے لگے باجی؟ میں نے دے تو دی. میں نے کہا نہیں ایک دفعہ اور دے. تو اس نے ایک دفعہ اور اذان دی تو آدھے محلے والے آ گئے مولوی صاحب کے پاس. دماغ ٹھیک ہے 2 باری اذان دیتی ہوں، آج پیتی تو نہیں ہوئی؟ تو جو مؤذن تھے وہ ان بزرگوں کی طرف دیکھنے لگے کہ کیوں چتر پو آن لگے جناب، تسی تو 2 باری. تو بزرگ بتانے لگے کہ میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں تمہارے پاس سجدہ سجو کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن 2 دفعہ تم نے اذان دی ہے اس پہ لڑائی کرنے والے تیرے پاس آ جائیں گے. ہم علماء میں سے ظلماء نکالنے کے چکروں میں، ہم عالم دین کے بیچ میں سے ظالم دین نکالنے کے تو ایکسپرٹ ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی بات کو سن کے ماننے کو تیار نہیں. جیسے میرا ایک جملہ ہے، ایک بندہ میرا آدھا جملہ سن کے بھاگ گیا محفل سے، کہتا ہے انہوں دی پوری گل، انہوں دی گل ہی نہیں سننی. تو بتائیں میں جملہ پورا بولنے لگا ہوں، بتائیں آپ کو میری مسجد سے اٹھنا ہے کہ بیٹھنا ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلے نہ مانو، کچھ نہیں ہوتا. 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے اور 1.25 ارب مانتی ہے. مسلمان کتنا؟ 1.25 ارب. تو 6.5 ارب 6.25 ارب نہیں نہ مانتی. تو کوئی فرق پڑا اس سے؟ نہیں پڑا. خدا کا واسطہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو پرواہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ آپ نے پکڑ کے کر دیا پٹھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ماننا. کو ماننا بیٹر ہے کہ کی ماننا بیٹر ہے؟ اے میرا ابا ہے، ہاں جی ہاں، وہ گل کوئی نہیں میں مننی دی تے تونی کھا سونا پھر تے وہ پہ رہی ہے. کنی غور چاہیے ہے؟ چہرے بے نور ہو گئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں 12 گھنٹے سونے کے باوجود سیر نہیں ہوتے. ہمارے چہروں پہ بے نوری ہے، رزق میں کمی ہے، مقروض ہے. ہر بندہ ہے اس کے گھر میں ایک میڈیسن لگی ہوئی ہے، بیمار ہے. کیسے ٹھیک ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے؟ کی مان کے. اب جب آپ صحیح چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلط چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس لیے آپ کی بربادی کا عالم ہے. یعنی آپ نے اذان کی طرف توجہ نہیں دی لیکن اس طرف توجہ دی کہ 2 دفعہ اذان کیوں دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس پہ رفڑ پڑ گیا ہمارا کہ اللہ کے نبی کی بھی بات اسی طرح ہی ہے کہ 2 دفعہ سننی پڑے. اچھا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو 1000 روپے کا ٹیکہ لگا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا، تو وہ چٹ کی طرف دیکھ کے نا ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے کر کے بات نہیں کر رہا ہوتا. لیکن آپ چٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کرتے ہیں کتنی توجہ ہوتی ہے آپ کی. اچھا یہ توجہ کیوں ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو پرہیز بتا رہا ہے تو نہیں، اگر وہ پرہیز آپ سے مس ہو گیا
تانوں ہوے شوگر ہو گئے آلو نہیں کھانا تو تجھے کو اچھا آلو دا ذکر ہویا سی میرا حال انہیں کیا سی روزانہ چپس کھانی ہے تو شوگر والے کے لیے آلو جو ہوتا ہے آلو اور نان اور بوتل یہ زہر ہوتی ہے. کسی شوگر والے کو اور مارنا ہو تو مہمان نوازی میں دے دیں فوت ہو جائے گا. تو اگر اس نے آلو کا ہی ذکر کیا تھا آپ نے توجہ سے نہیں سنا اور آپ نے وہ آگے چپس کھا لی تو کیا ہوگا؟ مزید بیمار ہوں گے. اب تھوڑی سی ڈیپلی جو پیچھے لوگ بیٹھے میری طرف توجہ کریں ذرا میری طرف میرے چہرے کو دیکھیں. ایک بات کرنے جا رہا ہوں بڑے غور سے مجھے اس کا جواب دینا ہے. کیا ہمارے نزدیک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی ویلیو ہے جتنی اس وقت کی ڈاکٹر کی ہے؟ نہیں. آپ دے نہیں سکتے جی. آپ وہ ویلیو آپ نے دی نہیں ویلیو. اچھا اب آپ بتائیں آپ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے نہیں دی ویلیو. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نقش و نگار بنا لی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بنانے دیں. اس میں تو آپ نے انہی کی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا ہے اور ریلی بھی گاڑیوں نے اسی پہ نکالنی ہے. تو جے رستے چ ریلی چ کسی نے بھوک لگ گئی تو تسی بسکٹ بھی وہدے کھانے نے. یہ ڈرامہ گیریاں جب تک آپ بند نہیں کریں گے تب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ نہیں چل سکتے. میں ایک بات پوچھتا ہوتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کبھی آپ نے بریلوی کلاتھ ہاؤس دیکھا ہے؟ نہیں لکھا. کبھی آپ نے دیوبندی ٹائر شاپ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کبھی آپ نے شیعہ شوز ہاؤس دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. تو کدی تسی ویکھیا ہوئے وہابی چکی؟ نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ فرید کیوں نہیں رکھا؟ یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ کاروبار خراب ہو جاتا ہے. شریعت برباد ہو جائے بھلے سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سنی ہوں میں سنی کاروبار آپ کو شریعت سے زیادہ بہتر لگا آپ نے وہ نہیں برباد ہونے دیا. کیوں؟ وہ میں سنی پا لیا تو جڑے ساڈے محلے دے دیوبندی وہ کتے جان گے؟ انہوں نے آٹا نہیں لینا. وہ تو آٹا نہیں لیں گے. اور جتنی 30 مار خانی ہے ہماری صوفیت کی وہ ہم جا کے اپنی بیویوں پہ اتار دیتے ہیں. پہن پرا دلا دیتا ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے جب تک آپ اس سے نکل کے خلیفہ کیسا ہونا چاہیے اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو پچھلے 100 سال سے میرے مسلک کے پیروں نے منگلوں نے بدھوں نے خالی پیر نہیں چمڑے تانوں منگل بھی چمڑے نے دے بدھ بھی چمڑے نے. جب آپ خود عقل سے کام نہیں لیں گے اور قرآن پاک ڈیلی کھول کے اس کے تراجم نہیں پڑھیں گے جب اسے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ 15 منٹ قرآن کے چھپا کے چوری کر کے پھر آپ 2 گھنٹے پیروں کے دروں پہ بیٹھے رہیں گے اور خالی ہاتھ اور عزتیں لٹا کے آئیں گے. آپ پھر آپ کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ عزت نفس نہیں جانتے اپنی. آپ نے اپنی عزت و توقیر نہیں سمجھی. آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. کون ہے جو یہاں کہتا ہے میں اللہ کا خلیفہ نہیں؟ ہر بندہ اللہ کا خلیفہ ہے. اگر خلیفہ نہ ہوتا تو 100 گناہ کرنے کے بعد بھی رات کو سونے کے بعد صبح ناشتہ سامنے ہوتا ہے نا. طرح طرح کی نعمتیں ہوتی نا. ماں باپ بہن بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. کتنی عنایت ہے اس کی. کبھی گنا کبھی گن سکتے ہیں. تو خلافت میں سب سے بڑی چیز قرآن پاک کی سورہ فجر پڑھی آپ نے. اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس میں اللہ رب ارشاد فرماتا ہے اور ہم پیٹھ وزنی کر دیتے ہیں اس کی جو یتیموں اور مسکینوں کا مال کھاتا ہے اور ان پہ شفقت کا ہاتھ نہیں دیتا روٹی کی ترغیب نہیں کرتا. تو کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کی پیٹھ بھاری کر دیتے ہیں روزی سے بیچار کر دیتے ہیں اس کو. اور وہ لوگوں کو کیا کہتا پھرتا ہے؟ وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے دیکھو جی اللہ نے کتنا ظلم کیا میرے پہ. وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ظلم کیا مجھ پہ. ہاں یہ ظلم اس پہ اللہ نے نہیں, یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا, یہ اس کے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. آپ کو خلافت بننا ہے, یہ آپ کی خود کی کری ہوئی ہے.
جیسے میں نے آپ کو پتہ ہی ہے ہر سال آپ کو سناتا ہوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں نے اس کا ترجمہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، نہیں، اللہ جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ پڑھیں پہلے، اگلا جملہ ہے بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ ہی کے ہاں، میں نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی کے ہاں عزتیں ہیں، اور تم اپنی نعمت اپنی ایفرٹ کرو گے تو پالو گے۔ بھئی میں نے نمازیں پڑھتا ہوں، تہجدیں پڑھتا ہوں، لوگوں کا خیال کرتا ہوں، ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، بیوی کا خیال رکھتا ہوں، ہمسایوں کو خوش رکھتا ہوں، چونک میں اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی کے ہاں عزتیں ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انسان ذلیل تو اپنے نفس کی شرارت سے ہی ہوتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ کے ہاں خیر کثیر ہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے باوجود کہ وہ ہر چیز پہ قادر المطلق ہے۔ اب یہ جب ہم تراجم کرتے ہیں کہ اللہ ہی جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، تو یہ ملبہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، یہ مطلب ہے ایسی کچھ نہیں کرتے، بڑے نیک لوگ ہیں سی۔ آپ نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کسی کے، بابو کہے گا ایک منٹ ٹھہر میں ہار لے کے آنا، 10 روپے ہار دینا ہے، چپیڑ ماری پانا ہے منہ پہ، ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کھیرے کھائے ہو تو کبھی گاجروں کے ٹکا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ مجھے جلالی تقریریں نہیں کرنی آتی، میں نے اے والی ناڑ جڑی نا اپنی کڈڑی نہیں آندی کہ میں کڈ کے لال پیلا ہو گیا تانوں کہا اوے ہاتھ چکو، اوے ہاتھ کی چکو، تسی اپنے ماں پیو سے ہاتھ نہیں چکو تے میری گل تے تسی ہاتھ کی تو چکنا ہے؟ ہاں خدا دا واسطے میں تانوں کہنا ہاتھ چک لو، ہاتھ اٹھا لیں جھوٹ سے، ہاتھ اٹھا لیں فریب سے، وعدہ خلافی سے، ہاتھ اٹھا لیں ماں باپ کی بے ادبی سے، ہاتھ اٹھا لیں ان لوگوں سے جو لوگ آپ کا وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ ہم تخیراتی طور پہ بہت پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، مجھے لو ہو گیا جی، اب وہ نہیں ملتی، ہاں جی بس میں رن جائے گا، میں بیٹھا ہوں، وہ ساری دنیا بیکار ہے تیرے واسطے، ایک بندے دی خاطر تو زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ وہ میرا ایک شعر ہے اگر سمجھ آ جائے تو، پتھر کو جان و دل میں سمویا نہیں کرتے، پتھر کو جان و دل میں سمویا نہیں کرتے، پتھر کے سامنے کبھی رویا نہیں کرتے۔ دنیا کے فیض سے ملا ہے کسی کو فیض، بے فیض ہو تو آنکھ بھگویا نہیں کرتے۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تب جب آپ کسی قابل ہوں۔ تو آپ کو میں کامیاب کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کامیاب ہوں، اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے کائنات کے اس کامیاب شخص کے قدموں پہ قدم رکھنا پڑے گا جس کے قدموں پہ قدم رکھ کے آج مزاروں والے دیے جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں کہ سرکار دو عالم کے قدموں پہ قدم نہیں رکھے علی اجویری نے اور وہ داتا صاحب ہیں، کہیں کیسے بن سکتے ہیں داتا صاحب؟ ہم نے ان کا ویژن سمجھنے کے بجائے جا کے ان کے در و دیوار کو چوما، سفید رنگ کے پتھر کو چوما اور دل کا رانجھا راضی کر کے واپس آ گئے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں ان کے مزار کو چومنے والے جن کو ان کا پورا نام نامی اس میں گرامی نہیں آتا۔ جب یہاں بہت سارے عاشق غوث اعظم بیٹھے ہوں گے، پورا نام نہیں بتا سکتے غوث اعظم کا، یہ طنز نہیں کر رہا، آپ کی بے علمی بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے کسی کے ساتھ فیر ہیں۔ تو ہم کسی کے ساتھ فیر ہو نہ ہو، اپنے ساتھ تو کم از کم لگن رکھیں۔ اب مثال کے طور پہ مجھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس کا ان کو کیا فائدہ؟ ان کو کیا فائدہ؟ آپ کو کوئی فائدہ؟ حضرت صاحب آپ کو نہیں۔ تو جب میں ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا تو میں تو اپنا ہی دوست نہیں ہوں، تو مجھے بتائیں میں آپ کے گلے لگ لگ کے کیا بتاؤں کہ میں آپ کا بہت اچھا دوست ہوں؟ کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ میں نے ابھی کسی کو جواب دیا ایک دن پہلے، آج شاید ریکارڈنگ کے ذریعے دے دوں، کہ مولوی کے جنازے میں اور عالم کے جنازے میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ 5 دن پہلے پتہ چل گیا۔ ملا کا جنازہ ایسا نہیں ہوتا اور عالم کا جنازہ ایسا ہوتا ہے۔ میرے 100 اختلافات تھے خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ،
اور وہ قبول بھی کرتے تھے کہ شاہ صاحب یہ جو اختلافات آپ کرتے ہیں اللہ رحمت کرے ان پہ رحمت اللہ علیہ ان پہ، لیکن یہ بہت درد ہوا جب مجھے پتا چلا کہ دنیا سے چلے گئے. بہت درد ہوئی. درد کس بات کی ہوئی؟ ان کے مرنے کی نہیں، جانا نہیں سی. جب میں دیکھتا ہوں کہ امام حسن و حسین نہیں ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ یوسف علی نگینہ صاحب نہیں ہیں، تو یہ خادم حسین رضوی صاحب بھی نہ ہوں. لیکن دکھ مجھے ان کے مرنے کا نہیں ہوا، دکھ مجھے اس بندے کے بار بار چیخنے کا ہوا اور اس قوم کے سونے پہ ہوا. یہ سوئی کی سوئی رہ گئی. انہوں نے بندے ضائع کر دیے. میرے استاذ محترم جب گئے نا، میں اس بم دھماکے میں وہیں پہ تھا جامعہ نعیمیہ میں، جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ بم دھماکے میں شہید ہوئے نا، تو مجھے ان کی شہادت پہ کوئی بالکل تکلیف نہیں ہوئی. اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ بڑا مہنگا بندہ گوا لیا ہے، بہت مہنگا بندہ گوایا ہے، بہت ہی قیمتی، بہت ہی قیمتی. یہ جو سب سے پیچھے ٹیل پہ بیٹھے ہیں نا، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آگے جگہ ہے، آگے آ جائیں، میرے پاس آ جائیں. سب سے اینڈ والے 4-5 بندے آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، میں بلا رہا ہوں. آ جائیں، آ جائیں، کیونکہ یاد کرو گے پنڈ نوں دسنا شاہ ہونا نے بلایا. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ. وہ اینڈ والے. اچھا کیمرے ہی دسو گے آن گے، دسو جی کیمرے کیڑے کیڑے نے بلا. اچھا جس کو میں اچھا لگ رہا ہوں نا وہ آگے آ جائیں. این جی صحیح، انہیں پتہ لگ جائے گا. لو جی نوید تو آ گیا، نوید کو تو میں بہت اچھا لگتا ہوں. آ جاؤ، آ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہ دیکھو یہ جگہ خالی ہے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. کچھ بھی نہیں کہوں گا، ہومیوپیتھک بندہ، چکر ہی کوئی نہیں. آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. میٹھے میٹھے ڈاکٹر میرے کول با آتے نے، تسی بھاویں میں شوگر ہو جائے. آ جاؤ، آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہاں یہ جگہ پر کرو. گڈ. آ جائیں، آ جائیں، زبردست. اچھا آج میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، اس چیزوں کو آپ نے صرف پکڑنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جائیں گے جا کے. یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کے خواب میں بھی آ جائیں گے. چلو اور چاہ پورا کر لو. اچھا یہاں پہ کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں، کوئی ہاتھ کھڑا کریں. آپ کے والد صاحب کو کتنی دیر ہو گئی؟ 6 سال ہو گئے. تو کتنی بار خواب میں آئے؟ ایک دفعہ. آپ کے کئی دفعہ. ایک گل سمجھانی سی، آپ کا دھیان جس کی طرف ہوگا وہ خواب میں بھی آ جائے گا. جب آ کے بتانا کہ جی دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی آ جان. میرا تو بڑا واضح اختلاف اپنے سنیوں کے اس نعرے سے بھی ہے کہ جب آپ کہیں نا کہ لبیک یا رسول اللہ، تو آگے سے اگر جواب آ گیا نا کہ میں موجود ہوں، حاضر ہوں، حکم کر، تو پھر یہ بوتھا اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سامنے ان کے وہ سامنے ہو تو کھڑا ہونے جوگا ہو. تو اگر ایسا نہیں ہے نا تو میں تو ڈر دے مارے بھی نعرہ نہیں لاندا. کی پتہ جی وہ کہنا آ گیا کی سی جو درد بن کے آ جان دو. تو ہم خلیفہ کیسے بنیں گے؟ خلیفہ ہم ایسے بنیں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی نبھا کے. جتنا بڑا دشمن سیدنا غوث اعظم کا ہوگا اتنا بڑا خلیفہ بن جائے گا. کیسے؟ میں غوث پاک کا عاشق، ہاں جی سچ میں بولنا کوئی نہیں. اور جس کے عاشق کا دعویٰ کر رہا ہوں، وہ جب قافلے میں تھے تو چوروں نے پوری کی پوری آپ کی تلاشی لی اور کچھ نہیں ملا، اور غلطی سے پوچھ لیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں 4 دینار ایسی تے. کہتے جو تو میں لبے تو میں نہیں لبے تو دسیا کیوں ہی؟ کہتے تو پوچھیا کیوں ہی؟ میری ماں نے کیا سی پتر جھوٹ نہ بولی. اب میں عاشق غوث اعظم، اور سچ میں نے پتہ ہے کہ میرا 25 منٹ کا رستہ ہے، بم میں 5 منٹ پہنچ جاؤں گا. میرے پاس بھی ایسی ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں میری گاڑی میں وہ منہ ویکھ رہا ہوں نہیں کر کے. میرے ساتھ ایک بندے نے سفر کیا پچھلے دنوں، ہیں جی فرید صاحب، ہمارا پورا 35 منٹ کا سفر رستہ. کہتا ہے میں 10 منٹ پہنچ جاؤں گا. میں بریک لاتی تو میں بریک لا کے انہوں کچھ نہیں کیا، میں نا سارا ڈیش بورڈ لپنا شروع کرتا. کہتا ہے
شاہ صاحب کی ہے؟ میں کہا بٹن لب رہے ہیں جڑا اڈ کے اس گڈی نوں اتنے پہنچائے گا، میری گڈی تے ہے کوئی نہیں. کہندا مطلب میں کہ 35 منٹ دا رستہ اللہ دے ولیا تو 10 منٹ کہتے یہ کون پورے کرے گا؟ تے میں کہا پہلے گڈی دے وچوں بٹن ویکھ لا جڑا تینوں تے نظر آیا ہے، مینوں نظر نہیں آیا. میران دے وچ تے وہی کیسی والا بٹن ہوندا ہے، جدوں وہ بھی دبا دی الحمدللہ پھر اور بھی نہیں ٹردی. یا اے سی چل سکتا ہے تے یا تسی چل سکتے ہو. تو میں کہ وہ بٹن نہیں لبا مینوں. وہ بیچارہ سمجھ گیا کہ بھئی گل آپ کہیں اسے کہ 35 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، 10 منٹ جا رہے ہیں بس. یہی بات اب دیکھیں، یہ چھوٹے 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 جھوٹ ہیں جو کنکر کی طرح آپ کے مرتبان کو بھر دیتے ہیں. اور جب آپ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کہتا ہے پہلے پانڈا صاف کر، پہلے پانڈا صاف کر، مرتبان صاف کر پہلے اپنا. تو تے کنکرا نہ بھرے. چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں جو آپ کا مرتبان گدلا کر دیں گے. جب آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہ ایک ہی بات کہے گا، کیا؟ پانڈا صاف کر. چج والی عورتوں سے جا کے پوچھیں، میں ہر بار کہتا ہوں کہ کیا پچھلے دن کے دودھ والے برتن میں نئے دن کا دودھ ڈالا جا سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ آپ کی خواتین سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ آپ کے گندے برتنوں پہ عنایات تو وہ کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کی مخلوق پہ مالک ہونے کی مجبوری ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، اس نے آٹا دینا ہے، روٹی دینی ہے. لیکن 2 ٹن کا اے سی میں اگر سونا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی رحمتوں کا نوازنا بہت ضروری ہے. یہاں اگر کوئی بات سخت کر دوں تو معافی دے دیں گے سید زادہ ہونے کے ناطے. یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ جتنے لوگوں نے میرا ہاتھ چوما ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا ہاتھ بھی چوما ہے کبھی؟ تو جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ یقین کرو وہی میرا ہاتھ چومنے کے قابل ہے. دنیا ان کے ہاتھ چومے گی. کیا وجہ؟ کہ جب ہم منافقت کرتے ہیں، مطلب پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا ہے تو پیر صاحب نے تو پیدا نہیں کیا، پیدا تو بابے نے کیا ہے. بابے کو تو کنڈ کر دے تو پیچھے کیا بچے گا؟ کیا کرے گا؟ پیر صاحب کا مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے وہ ان کی قبول کر لے نہ کر لے، لیکن ابا جی کی دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہے. کیوں مجبوری ہے؟ کہ اس کے محبوب نے یہ حدیث رقم کر دی کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتا دو جو امت میں حق میں ہوئی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو، ایک دکھاؤ. بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، مسلم، جو ایک حدیث نکال دو گئی یہ والی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نہیں ہوئی. ہم بھی تو بچے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بابا تھوڑا ترخا ہو گیا ہوگا، تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ پرانا ہو گیا ہوئے گا. مان لیا جناب آپ کا ڈیجیٹل دور ہے، وہ بابا پرانا ہے، لیکن بڑی چیزیں آج بھی تو مینولی یوز کر رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ کوئی مشین دیں جو میرے یہ چادر جو ہے نا یہ میری ایسے کر دے، کوئی ہے تو مجھے کیسے کرنی پڑے گی؟ مینول کرنی پڑے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بابا بھی مینول کر لیں، بابی بھی مینول کر لیں. تو خلافت کا سب سے پہلا اور ولایت کا سب سے پہلا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ماں سے بہت دور ہونے کے باوجود چور کو کہتا ہے اے سیتے نے، اے سیتے نے. اسے خلافت ملی ہے، وہ کسی پیر صاحب کا خلیفہ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب آئیں یہ بتائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کس کی بیعت کی تھی؟ ان کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟ امام الخاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر صاحب تھے. ایسی ہے یہ بات ایک ایسی بتانے لگا ہوں، مزہ نہ آئے نا تو پھر کہنا، لیکن یہ سمجھ آئے گی صرف اس کو جو درد دل رکھتا. جو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے ہیں اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ بات درد دل والے کے لیے. ان دو لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہے اور بعد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بھی ہوئے. ایسے ہی ہے، کوئی دونوں میں شک تو نہیں ہے، دونوں خلیفہ ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے، اور دونوں نے بیعت بھی کی ہے. بیعت کیے ہوئے اور خلیفہ بھی ہوں
تو ماں باپ کا فرما بردار اویس ہو تو ان کے پاس ان خلافت والوں کو چل کے جانا پڑتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کی تھی؟ آپ کے پاس کوئی خلافت تھی؟ کوئی مال؟ عثمان غنی جتنے امیر ہوں، بکریاں چرانا والا اوڑ. مقام کیا ہے؟ خلیفوں کو کہا وہ جو ماں کی بات مان کے میری زیارت سے محروم ہے اس تک یہ میری کملی پہنچا دو. کدھر گئے جی بیعت کیے ہوئے مرید میرے مرید کدھر ہیں بھائی؟ وہ تو ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں آج. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کون نقشبندی ہے، کون قادری ہے، کون چشتی ہے. تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یار میرا ہاتھ چومنے والے کا تو مجھ سے بھی رب حساب لے گا کہ شاہ صاحب اے جڑا تہاڈا ہاتھ چوم رہا سی تسی اینوں پوچھیا پیو دا چومیا نے کہ نہیں؟ مجھ سے بھی حساب ہوگا، تو مجھ سے بھی حساب ہوگا جناب. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ عمر فاروق اور علی کرم اللہ وجہ کریم جیسے قداور لوگوں کو سفر کرنا پڑ جائے ایک بے بیتے شخص کے پاس؟ اس کے پاس کیا تمغہ ہے جی اس کے پاس، اس بندے کے پاس جس کے پاس اتنے بڑے خلیفہ بھیج رہے ہیں آپ؟ یہ کہ ماں نے جو کہا ماں ٹھیک ہے. پتر کتنے چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ مسجد میں. اچھا پھر مسجد سے ہو کے آئیں. اب دیکھیں جس طرح میری 2 انگلی جڑی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور مسجد اس طرح جڑے ہوئے تھے. آج بھی آپ کی مسجد اور آپ کے حجرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں نہیں اپنے حجرے میں دفن ہے. وہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ محتزہ مفسر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں. تو جو اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اگر میں ایسے کر دوں گا تو ان کو یہ ایک نظر آنا شروع ہو جائے گا، اگر ایسے کروں گا تو 2 ہو جائیں گے. تو چلو سمجھتے ہیں. پتر مسیتوں ہو کے آئیں. جب گئے مسجد میں تو پتہ کیا کہ سرکار دو عالم وسلم کی تشریف آوری، فرمایا یہ ابھی حجرے گئے ہیں. ماں نے کیا سی اتھوں ہی ہو کے آئیں، وہیں سے واپس ہو گئے، واپس آئیں گئے. مائی تھی. پھر مائی نے جناب اپنے بچے کا منہ لسا سا دیکھا، کہتی ہے لگتا ہے گڑ شکر ملیا کوئی نہیں تینوں، تیرے چہرے پہ وہ حشاشیت جو ہونی چاہیے نا کسی یار کو دیکھ کے یا ملنے کے بعد، اویس نظر نہیں آ رہی. کہا بس نہیں آ رہی. رات کو لیٹے تو پوچھا تو مل کے غمگین ہے یا نہ مل کے غمگین؟ کہا میں ملے نہیں ہیں. تو کیوں نہیں ملے؟ اب ڈانٹ پڑنے لگی. دیکھیں کیوں نہیں ملے؟ آپ ہی تو تسی کیا سی مسیتوں ہو کے آئیں. او چلیا جے نال دے پاسے سی تو ہو آندا. کہا اچھا ہے تو ہن کیا ہے نا. اگلی بار پھر راحت سفر ڈالا تو کہا آپ کدھر جائے گا؟ کہتے مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں زیادہ ہوتے ہیں. تو فرمایا پتر پھر اب وہ پھر بھول گئی. کہتی پھر تو حجرے سے ہو کے آنا. اب وہ ڈائریکٹ مسجد میں جانے کے بجائے حجرے چلے گئے. تو مائی صاحبہ سے پوچھا تو مائی صاحبہ نے کہا کہ وہ تو مسجد گئے ہوئے ہیں، اب قدم پھر رک رہے ہیں مسجد میں جانے کے لیے. پھر واپس چلے گئے. پھر ماں نے کہا اج کتے تیری حشاشیت، جویں تو گیاز ہیں کم از کم وہ لسا ہو کے تو نہ آندو. آج تو دیکھا ہوگا محبوب کو، مجھے بھی بتا کیسے ہیں. کہا ماں تیرے ادب کے پردوں سے آگے گیا ہی نہیں میں. کیا پردہ ہے ماں؟ آپ نے تو کہا تھا اس سے وہاں سے ہوا. تو ماں ساتھ والی اجازت آج بھی نہیں دی آپ نے. آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، چیلنج کر لو مجھے، جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنے لوگ بیٹھے ہو چیلنج کر لو. میں چیلنج ہار جاؤں تو میں سیدوں کا بچہ نہیں. آپ کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ ماں کی ایک آواز کی آدھے حصے میں اٹھ کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے بڑی لمبی داڑھی اور مجھ سے بڑی پگ رکھنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ کا فقیر ہے. وہ یہ رکھے بغیر اللہ کا فقیر ہے. اس کی دعا دیکھو ایسے قبول ہوگی. وہ اللہ کا مقرب بارگاہ بندہ ہوگا.
ماں بلا رہی ہے. اب تو یہاں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں آگے سے تمال ڈالتے ہیں، ماں بلا رہی ہے تو آگے سے مسخرے پن کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے مسخرے پن کی وجہ سے ان کی ولایت کامیابی رک جائے گی. جو بیٹیاں آواز سن رہی میری، وہ بیٹیاں بات سنیں. آج کل موبائل کا دور آ گیا، کسی چیز کا بھی دور آ گیا. ماں کہے نا او پتر نام لے لے فاطمہ. فاطمہ اگر اپنے گھر میں بد نصیب، ابھی گھر میں جو بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں ان کو میں یہ کرائٹیریا دینے لگا ہوں، بتانے کے لیے اسکیل دینے لگا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں برباد ہوں گی کہ آباد ہوں گی. وہ چھوٹی سی بات سے پتہ کر لیں کہ اگر ماں نے آواز دی اور دوسری آواز اس کو اس کام کے لیے دینی پڑ گئی تو یہ نصیبوں کی ماری اپنے گھر میں آباد نہیں رہ سکتی. لیکن اگر اس کی ماں نے آواز دی فاطمہ، جی ماں جی، اچھا یہ آواز عجیب سی لگاتے ہوں گے، فاطمہ کو آواز کی جی آئی، جی آئی، تو کو کاف تو آنا ہے. میرے خاندان میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں گولی بج جانی جدو یہ مطالعہ کر رہے ہوتے ادو یہ بلانا نہیں، یہ خطرناک ہے ادو جدو یہ لائبریری سے بیٹھا مطالعہ کر رہا ہوں. میرے خاندان میں پاپولر بات ہے، کیونکہ میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ یار میں پڑھ رہا تھا یہ کیا ہوا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے کتابوں سے محبت لازم ہے. دو ہستیاں دنیا میں ایسی صرف گزری ہیں، میری امی اور میرے ابو، کہ جنہوں نے آواز لگائی ہے بھولے بسرے میں بھی تو میں نے کتاب چاہے وہ قرآن ہے میں نے ٹھپ کر کے پہنچ گیا ہوں. جی حکم، جی حکم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ میں نے فقہ پڑھی ہے. فقہ کے اندر ایک اصول ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو پیر صاحب بلا لیں تو آپ نہیں جا سکتے. رسول کے علاوہ آپ نماز چھوڑ کے نہیں جا سکتے. لیکن ماں باپ اگر نماز کے وقت آپ کو آواز دیں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے مقام کیا ہے. اللہ اکبر. آپ پہنچے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، آواز آ گئی نیر، تو آپ مالکی یوم الدین پہ چھوڑ کے چلے جائیں. جی حکم. کام ہو گیا جو کرنا تھا. اب آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر نہیں کریں گے، آپ یہیں سے ہاتھ باندھ کے کہیں گے مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کی نماز شروع ہو گئی یہاں سے. فقہ الاسلوب ہے. یہ تو نماز کے اندر آپ کو سہولت ہے. نماز کے بغیر صوفے پہ بیٹھا ہوا بندہ جب بدتمیزوں کی طرح ایسے منہ دیکھ رہا ہو، آ رہے ہیں کی ہے اور میں پہنچ جاؤں گا، آہو کیا کر رہے ہیں آپ؟ جن نے ماپیو وال کنڈ کیتی ہے میں دنیا دا رخ ہو دیال ہوندیا نہیں ویکھیا. یہ بتا دوں آپ کو. اب دیکھیں رزق کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا رکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب تمہارا رزق تنگ ہو جائے، پریشانی آ جائے اور تمہاری روزی نہ آ رہی ہو، تمہارے ماں باپ اگر مر گئے ہوں تو جمعے والے دن ان کی قبر پہ جا کے دعا کر، اللہ تجھ پہ رزق کی کشادی کر دے گا. اب تو میں نے نہیں کہا نا داتا صاحب کے مزار پہ جا کے دعا کرنی. ہم بڑی عجیب سی قوم ہے، ہم مزاروں پہ 35,000 کے شال چڑھا دیں گے، ہم ماں کو 350 روپے کی شال نہیں لا کے دیتے کبھی بھی. ہم ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں. ہم نے جنازوں کو کندھے دیے ہیں، ہم نے زندہ لوگوں کی کبھی کوئی ہیلپ نہیں کی آج تک. ہم انتظار کرتے. اب تو خیر دور ہی بڑا ودیا آ گیا. وہ مر رہے ہوئے نا تے کیوں سارے زمانے نہیں دسنا کہ مر گئے میرے یہاں سی. انہوں اٹھنا پھڑنا نہیں، میں اسے پکڑوں گا نہیں، اسے پکڑے گا نہیں. اس کی مووی بنائے گا، وہ کہتا چیک کرے گا کہ چیک کرو بندہ مردہ کیویں. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. جس شخص نے راہ چلتے ہوئے ایک پتھر کو اس نظریے سے اٹھا دیا کہ اس سے لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے، اسے ایک مقرب حج کا اور میرے ساتھ قیامت والے دن مل جانے کا راستہ مل گیا. یہ پتھر اٹھانا سائڈ پہ تیسی لے کہہ رہے ہیں چاچے دا پتر آ رہا نہ ہو ویکھیں ذرا وجہ ہی وجہ انتظار کرتے ہیں اسے لگنے کا. دنیا میں سب سے زیادہ بڑی جادوگرنی کون ہوتی ہے؟ پھپھی. پہلے ہوتا تھا جب وہ ابا جی جب بہن آتی تھی تو اس کے لیے پروٹوکول ہوتا تھا کہ یار اے ساڈے پیو دی بہن ہے جناب، شکل ہے. شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، سید زیغم علی شاہ صاحب.
پچھلے دنوں کی بات ہے، میری پھوپھی پشاور رہتی ہیں، ایک ہی پھوپھی رہ گئی میری پھوپھی پشاور رہتی ہیں، ایک ہی رہ گئی ہیں، باقی میرے والد صاحب کے سب بہن بھائی دنیا سے پردہ کر گئے. تو شاہ صاحب کو میں نے لیا اور جناب 7 گھنٹے کا سفر، اور مجھے بخار بھی تھا اس دن. میں سفر کر کے چلا گیا تو شاہ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا میں کدھر جا رہا ہوں. شاہ ہونا نے تو مزے مزے نے سفر کر لیا نا. تو یہ جناب جنہوں نے سفر کر لیا، جب گیا تو ایک بوڑھی سی خاتون کا میں نے ہاتھ بھی چوما جی، انہیں یہاں سے بھی چوما، یہاں سے بھی چوما، پیار بھی کیا، اپنی اوقات کے مطابق جو ہو سکتا تھا وہ خدمت بھی کی. کیا سوچ کے کہ اگر یہاں میرا ابا ہوتا تو کیا کرتا، جو وہ کرتا میں وہ کر رہا ہوں. تو زیغم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بابا یہ کون ہے؟ میں کہا پتر یہ میری پھوپھی ہیں. حالانکہ میں اس پھوپھی کی بات کر رہا ہوں جن سے میرا زندگی میں سب سے زیادہ اختلاف رہا ہے، ان کا میرے سے اختلاف رہا ہے. رہے بڑے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں نا، مجھے تو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا ہے، میرے باپ کی صورت ہے یار. اب ہمیں کیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے جب یہاں شادی ہوتی تو ہم پھوپھیاں مناتے ہیں. ساڑیاں وہ ہی نہیں ماندیاں، وہ بھی اگو کہہ دیں اچھا جی وہ آیا نا ممتاز آیا تو پھر میرے لو فارغ ہو. وہ کہنا ہے 2 سال تسی ملے نہیں، الحمدللہ تسی پہلے ہی فارغ ہو. پھر مجھے آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ فوت ہو گئے ہیں تو جو ملتان سے بھائی نہیں آ رہے، ہاں وہ آئیں گے تو جنازہ دفنائیں گے، تسی جن بندے پیو دے پتر ٹنگے رہو تھے تو وہ والے بھائن کون نے؟ وہ بھائن الحمدللہ 7 سال ہو گئے سانو منہ ہی نہیں لاندے. اللہ دی مہربانی انہوں نے سانو 7 سال تو بلایا ہی نہیں. انہوں نے فون کرنے سے تو کہتے ہیں گل سنو تو میرے سے مر گیا میں تیرے سے مر گیا، یہ ان کا ڈائیلاگ تھا. اب وہ آئیں گے، ان کے لیے سارے لوگوں نے کاروبار چھوڑا ہوا، جنازے کا 2 بجے گا اور وہ رادہ وہ آئے گی 9 من تیل کٹھا ہوئے گا تو نچے گی. لو جی انہیں آگے کرنا کی، انہیں بس ایسے ویکھ کے کہنا ہے تو میرا بڑا ودیا پراس ہے تو تسی جناب 7 سال پہلے کتے سو. مت اپنے جنازے لیٹ کریں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ قدر و منزلت نہ ہو کہ جیتے جی بھی پوچھ لیں کسی سے. اور مت لوگوں کو راضی کریں، اللہ کے خلیفہ بنیں، راضی کریں پہلے اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اس کے بعد دنیا کی رضائیت کی طرف جائیے. یاد رکھیں حضرت انسان کو بڑا آرام سے جملہ بولنے لگا ہوں، حضرت انسان کو ابھی تک راضی کرنے میں اللہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو بار بار قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہ کہتا پھرتا. وہ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھلاؤ گے، وہ ترجمہ یہ ہے کہ پیڑیا 10 ہونوں کی رہندہ جڑا تینوں دواں من جا یار. یہ ترجمہ اس کا کیا کم ہے بتا. ترجمہ اگر یہ ہے کہ وہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھلاؤ گے، تو اگر یہ ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ یہ تو گن ہی نہیں سکتا. اچھا گنو ہاں بلا اپنے جسم دے اندر گنو. اس کے اندر 2 لفظ لائے ہیں، کون کون سی، کون 2 بار کون کیوں آیا اس پہ؟ آپ صرف اپنی آنتوں کے بارے میں، اپنے دماغ کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں، شریانوں کے بارے میں سوچیں گے یہ وہ کون ہے. کہتا ہے اندر اپنے دیکھ کتنے عجائب پیدا کیے میں ظالمہ، میرا پھر شکر گزار نہیں تو. اور پھر اس بدن کے باہر دیکھ تو نے میں نے کیا کیا بنا دی ہے، کیا کیا چیزیں تیرے لیے بنا دی ہیں، اس کے باوجود ہے کہ تیرا دھیان میری طرف نہیں ہے. تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو چھلائے. میرے نزدیک یہ آیت حضرت انسان کے لیے ایک بہت بڑا جوتا ہے، ٹھک کر کے مارتا وہ. میں تو بہت عرصہ پہلے یہ تفسیر لکھ رہا ہوں تو پڑھتا ہوں، میں تو ڈر کے مارے سورہ رحمان نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی بندہ میرے سامنے سورہ رحمان سن رہا اور کرے نا میرا دل کانپتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا غافل دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ مجرمین کا ذکر کر رہا ہے کہ تم نے دیکھا توق ڈال کے مجرموں کو لے کے آئیں گے. یہ کہہ رہا واہ واہ واہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے پچھلے 70 سال میں صرف آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ سکھایا ہے، یا زیادہ زیادہ یہ سکھایا کہ ہر گل تے تسی سبحان اللہ ہی کہنی ہے، بھاویں میں تانوں جہنم وچ بھیج دواں تسی ایکو گل کہنی ہے. ہاں سبحان اللہ. میں نے آیت پڑھی کہ تم لوگوں کو جہنم دی جائے گی. نعرہ تکبیر. لو میں ایک دن ایک آیت پڑھ لی،
میں نا پریشان ہو گیا، آیت پڑھ کے نا پریشان ہو گیا. آیت پڑھی تو میرے آگے بندہ بیٹھا، اس میں آیت میں تھا اور ہم تمہیں توق ڈال کے گھڑیسیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے. اچھا میرا مقصد اس سے اگلی آیت پڑھنا تھا اور انعام والوں کے لیے انعام ہی ہے، تو میں نے وہاں جانا تھا. تو بندہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ. میں پریشان ہو گیا، میں کہنا سبحان اللہ لڑ گئی. وہ پھر میں کہ نہیں اینو عادتاں پائی ہیں سارے نے، ثنا خانہ نے، ثنا خان ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے، ذرا دو ہاتھ اٹھا کے. میں تو ڈر دے مارے ملاد نہیں جانتا کہ جی اگوں انہوں نے یہ کہتا کہ جی دو بھی ٹنگا بھی چکڑیاں تو میں بھی کراں گا. ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر یار، ہمیں یہی نہیں پتا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں. ہم عاشق رسول ہیں. یہ کفر ہے بات کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنا کفر ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ صرف وہی عشق کر سکتا ہے جو مغرب و مشرق کا مالک ہے. آپ محبت نبھا لیں بڑی بات ہے. کس کس کو پتا ہے تمہیں دل لگی کا؟ کس کس کو پتا ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی؟ کس کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کیوں چھپ رہے ہو؟ آپ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ نے کہا تھا، یہ حضرت صاحب یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، آپ نے کہا تھا پتا ہے مجھے. کیا پتا ہے ویسے آپ کو؟ سنیں جب میں نے یہ لکھا تھا نا، بڑا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے لکھا تھا. اس کے اندر ایک شعر میں نے لکھا ہوا ہے، مطلب نیر پورنم یوسفی میرا پورا نام ہے، پتہ ہے نا. اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی سی کر لو. وہ مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان کی، مگر ان کو پورنم منا کر تو دیکھو. کبھی کوشش کی ہے؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. میں نے تیر کے کہا ہے ڈوب کے جانا ہے. یہ ڈوب کے جانے والی حرکتیں ہیں. بات اتنی کریں جس لیول کے اور جس کیٹیگری کے آپ ہیں. میں ہوں، میں عاشق رسول ہوں. یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ گربان میں جھانکتے ہوئے بو ہی بو آتی ہے. ہر طرف تکلیف ہی تکلیف ہے. ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، ہر چیز میں. اب خاکوں پہ مجھے مسئلہ یاد آ گیا کہ خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط خاکے کس نے بنائے؟ مسلمانوں نے، میں نے اور آپ نے. میں یہاں کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی انسلٹ توہین نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ اپنے گھر میں آئینہ رکھتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا کے آج آئینہ دیکھ کے کہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے؟ اگر آواز آئے ہاں ایسا ہوتا ہے تو پھر میں بکواس کر رہا ہوں، اور اگر آواز آئے کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں سچ بول رہا ہوں. کس چیز کی گالیاں دے رہے ہیں آپ کارٹون بنانے والوں کو؟ آپ نے کم نقشوں نے غائب کی ہیں. جب یہ بچے فرینچ داڑیاں رکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تباہ کر رہے تھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے اس کو اوزار لگایا، سنن نسائی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی ہے، اے رافع یاد رکھ جس نے میری اس سنت کو ترک کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہے. آپ کو قیامت والے دن منہ کون لگائے گا جب آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہو گئے؟ تو بابا جی مانا ہے آپ کو داڑیوں والے بڑے بدصورت لگتے ہیں، اللہ سے پوچھیں، اللہ کی اینک پہنے اللہ کو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں. لیکن جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں ان کو بھی بار بار اس داڑھی کے لائسنس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا. ایسا صوفی نہیں بننا کہ بیوی ویکھے صوفی صاحب نو تو بجائے کہیں دے سبحان اللہ بسم اللہ صدقے جاواں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ اس نے جاتے ہی کہنا ہے اے کیوں کیتا ہے، کیوں اس نے اپنی شریعت گھڑی ہوئی. کیا چیزیں ہوں گی؟ آپ کو اپنے اعمال ناموں کی طرف آنا ہوگا. کتنا ٹائم ہو گیا مجھے؟ چلیں ختم کرتے ہیں. تو مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے خلافت کے پورے اصولوں میں سے 4 اصول ہم پڑھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، خلافت کے اصولوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پہلا اصول جو خلیفہ کا ہے وہ یہ ہے
اچھا پہلے یہ بتا دیں مجھے ذرا سارے، مسلمان بڑا رتبہ ہے کہ خلیفہ؟ یس، مسلمانی بہت بڑا رتبہ نہیں ہے، مسلمان تو گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔